پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عبادت کا مستحق ہو، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ جس کی ہم عبادت کریں، کوئی ایسا آیا ہی نہیں کہ جس کی ہم عبادت کریں۔ سامعین محترم، بڑی ہی توجہ سے سنیں کہ دنیا میں اگر کوئی اور ہوتا عبادت کے لائق تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم دیتا کہ میرے فلاں کی عبادت کرو، لیکن کسی کا حکم نہیں فرمایا، کیونکہ عبادت کا مستحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ کون؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، بڑی ہی توجہ سے سنیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرمائے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اگر ہم کسی کی تعظیم کرتے ہوئے تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اور عبادت یہ کہلائے جائے گی بھی نہیں کہ جس میں عبادت کا جو ہے چیز دل میں نہ ہو کہ ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، فقط تعظیم ہو۔ تو تعظیم جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی بھی کی جا سکتی ہے، انبیاء کرام کی بھی تعظیم جو ہے ہم پر فرض ہے، ہم نے کرنی ہے۔ جب تک ہم نبیوں کے بارے میں عقائد ٹھیک نہیں کریں گے صحیح معنوں میں، جو ہے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اپنے آپ کو خود کو پورا اسلام میں داخل کرو، نہ کہ آپ نے ادھر بھی ایک سائیڈ رکھی ہوئی ہے، ایک سائیڈ ادھر رکھی ہوئی ہے، ایک سائیڈ پہ آپ نے مرضیوں کے ساتھ جرانے رکھے ہوئے ہیں، ایک سائیڈ پہ نبیوں کے گستاخوں کے ساتھ جرانے رکھے ہوئے ہیں، ایک سائیڈ ایسی رکھی ہوئی ہے جس میں صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، ایک سائیڈ ایسی ہے جس میں اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ آپ نے سب کو پورا رکھا ہوا ہے، صلح کلی میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں ہم نے عبادت کرنی۔ ہم نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ ہم نے محبت بھی کرنی ہے۔ تو سامعین محترم، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی بڑی شان ہے، پیر کی بھی بڑی شان ہے۔ پیر وہی ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت سے ہٹ کر ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اور کھڑا ہونا استاد، پیر، ماں باپ کے لیے تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں، اور دونوں میں فرق وہی ہے جو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ
جس طرح انبیاء کرام صادقین صالحین اور شہداء ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔